بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی یہ پروقار محفل جو حدیث کے حوالے سے سجائی گئی ہے، مجھ ناچیز کے ذمہ جو موضوع ہے وہ حجیت حدیث کے عنوان سے معنون ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ حجیت حدیث کے حوالے سے اور رد قادیانیت کے حوالے سے ہم نے شاید عجیب سا طرز اختیار کر لیا ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے اور کہتا ہے میں حدیث نہیں مانتا، اس کے سامنے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے مباہلہ ہونا چاہیے۔ میدان میں آؤ، اترو، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ کیونکہ ایسا انسان، اس کا دماغی مسئلہ ہے۔ جب سورج نکل آئے اور دن طلوع ہو جائے، کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا دن ہے، یا سورج کا انکار کر دے، اس کو قائل تو نہیں کیا جائے گا، اسے سورج تو نہیں دکھایا جائے گا، اس کو دماغی ہسپتال میں لے جایا جائے گا۔ اس کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، حدیث دین ہے، حدیث وحی ہے، حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا
وہ معجزہ رسول کا منکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بخاری مسلم میں ہے، ہر نبی کو اللہ نے آیات دی۔ یہ معجزہ کا لفظ تو بعد میں آیا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کیا، اس لفظ کا ثبوت نہیں ہے۔ معجزہ کو قرآن و حدیث میں آیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو آیات دی، ان کی نبوت پر نشانیاں چھوڑی، اور اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور غلبہ کی وہ مختلف صورتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو مجھے آیت نصیب کی وہ وحی ہے، جس کی وجہ سے روز قیامت سب سے زیادہ پیروکار میں محمد کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انکار حدیث کے مختلف روپ ہیں، اس کی شکلیں ہیں، ہر ایک کا احاطہ کرنا شاید اس مختصر وقت میں ممکن نہ ہو۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز امام ایوب نبی تمیمہ سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول سے کرتے ہیں، جو معرفت علوم الحدیث حاکم میں اور الکفایہ فی علم روایہ خطیب میں صحیح سند سے مذکور ہے کہ امام ایوب رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 130 ہجری میں ہوتی ہے، کبار صحابہ سے جن کی ملاقات ہے، وہ فرماتے ہیں اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم انه ضال مضل۔ آپ کسی کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے حدیث کو چھوڑیں، حدیث کو چھوڑیں، قرآن لائیں، قرآن پیش کریں، تو وہ شخص گمراہ بھی ہے، گمراہ گر بھی ہے، آپ یقین کر لیں۔ ایک دور تھا، انکار حدیث کا ایک روپ تھا، وہ روپ کیا تھا؟ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، ہم قرآن کو لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ ایک نظریہ پایا جاتا تھا، لوگ حدیثوں کو قرآن کے خلاف قرار دے کر، قرآن کے خلاف کہہ کر ان کو رد کر دیتے تھے، اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی عقل نارسا کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ عرض کیا قرآن معجزہ ہے، معجزہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کا کلام نہیں، اور حدیث معجزہ اس لیے ہے کہ حدیث کلام رسول ہے، رسول اللہ کے علاوہ کسی کا یہ کلام نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور منزل من اللہ ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، تو کلام اللہ کے مخالف کیسے ہو گیا؟ یہ تو ان کے علم کا اور ان کے عقل کا، ان میں علم ہاں عقل کا قصور ہے، اور ان میں عقل بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، کون تشریف لائیں؟ اچھا جی، بلیمین صاحب، ایک گھنٹہ پھر بیٹھیں گے سارے دن، آرام کراؤ جی، شاید آپ آرام کرو جی۔ اچھا جی، اچھا جی، پنکھے تلے پنکھے، اچھا بن یمین عابد صاحب اللہ تعالیٰ تشریف۔ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، توجہ جی، کا ٹکراؤ آئے، قرآن کو لے لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کلام اللہ یعنی قرآن کی ایک آیت کریمہ بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی حدیث اس کے خلاف ہو۔ ذخیرہ حدیث میں وہ حدیث جو اصول محدثین کے مطابق ثابت، اس کی سند حسن یا صحیح اللہ کی کتاب پر پیش کریں تو کلام اللہ کے خلاف نہیں پائیں گے۔
کہتے ہیں کہ قرآن کو لے لیں گے, حدیث کو چھوڑیں گے. یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں, قرآن اور حدیث میں آپس کا ظاہری اختلاف ہو سکتا ہے, حقیقی اختلاف نہیں ہو سکتا. جس طرح قرآن کا آپس میں ظاہری اختلاف ہے, حقیقی اختلاف نہیں. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, 300 آیات تو میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں جو آپس میں ٹکراتی ہیں. بتائیں قرآن کریم میں جب ٹکراؤ آئے گا, آیات باہم معارض ہوں گی, ظاہری طور پر کون سی آیت کو لیں گے اور کون سی آیت کو چھوڑیں گے, قرآن کا کیا کریں گے؟ اگر قرآن کی 2 آیات جو باہم معارض ہیں ظاہری طور پر, ان میں تطبیق ہو سکتی ہے, پھر قرآن اور حدیث میں بھی تطبیق ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. کہاں یاد آ گئے امام الائمہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی, جن کی وفات 311 ہجری میں ہوتی ہے. اب کون سا ہجری ہے جی؟ 1442. وہ 311 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. امام رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید, باب بیان سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب. فرماتے ہیں من ادعا من الجہلت ان شیئا من سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف شیئا من کتاب اللہ فلزامن بتثبیت صحت مذہبنا الا ما ابوہ بی منذ اکثر 40 سنہ. یقین جانے امام رحمہ اللہ کا یہ قول ذرے آپ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے, آپ اس زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض جاہل لوگ, نادان, بے وقوف, نا سمجھ, نا ہمجار, وہ کہتے ہیں ایک ثابت حدیث قرآن کے مخالف ہے. فَأَنَا الزَّامِن, میں ابن خزیمہ ہوں, دنیا مجھے امام الائمہ کے لقب سے یاد کرتی ہے. یاد رکھیے, توجہ دیجئے. فَأَنَا الزَّامِن, مسلک محدثین ائمہ دین یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے معارض نہیں ہے. فَأَنَا الزَّامِن, میں محدثین کے مسلک پر پیرا دیتا ہوں, میں پاسبان ہوں محدثین کے مسلک کا. لے آؤ ایک حدیث جو قرآن کے مخالف ہے, میں اس کی جمع و تفریق کر دوں گا. لیکن کریں کیا کہ ایسے نادانوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. الا ما ابو بی منذ اکثر 40 سنہ, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 10 سال نہیں, میں 40 سال سے پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج کر رہا ہوں, لوگوں ابھی محدثین زندہ ہیں, دنیا سے چلے جائیں پھر باتیں کریں گے. لاؤ ایک حدیث لاؤ جو قرآن کے مخالف ہے, میں ابن خزیمہ اس کی تطبیق کر دوں گا. ابن خزیمہ رحمہ اللہ تو اللہ کی جنت میں سوئے ہیں. ہم محدثین کے ادنا خادم, مسلک محدثین کے ادنا خادم ہیں, نالائق طالب علم ہیں ہم. آئے کوئی ایک صحیح حدیث قرآن کے معارض ثابت کرے, آج ہم بھی تطبیق پیش کریں گے. ہم دنیا کو ثابت کریں گے کہ رسول اللہ کا کلام اللہ کے کلام کے معارض ہو سکتا نہیں.
اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ایسے سلسلے بنائے ہیں زمین پر جو حفاظت حدیث کے حوالے سے. پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو دنیا میں باقی چھوڑا ہے. یاد رکھیں ہر زبان ایک 100 سال کے بعد میں بڑی تبدیلی آتی ہے. 100 سال پہلے کی اردو دیکھے اور آج کی اردو پڑھے, زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. زبانوں کے لہجے ہر 10 قدم پر بدلتے ہیں. یہاں کا لہجہ اور ہے, 1 گھنٹے کے فاصلے پر آگے اس کا لہجہ اور ہے. جو رسول اللہ کی زبان تھی, جو حدیث کی زبان ہے, اس وقت رسول اللہ جو کلام کرتے تھے, اس زبان کو, اس لہجے کو اللہ نے آج بھی زمین پر باقی چھوڑا ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آپ کلام کریں میں آپ کا کلام سمجھوں گا, میں کلام کرے رسول اللہ میرا کلام سمجھیں گے. یہ حدیث کی حفاظت پر, حدیث کی حقانیت اور سچائی پر اللہ نے بہت بڑی دلیل چھوڑی ہے. 1400 سال گزر گئے, رسول اللہ کی زبان میں کوئی تغیر آیا نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث, کیا اعتبار حدیث کا, یہ تاریخی ایک حیثیت رکھتی ہے, صبح اور ہوتی ہے شام اور ہوتی ہے, حدیث کا کیا اعتبار ہے, یہ عجمی سازش ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینے کے امام 179 ہجری میں آپ فوت ہوتے ہیں. آپ کی کتاب موطا امام مالک ہے. امام شافعی جو امام مالک کے استاد ہیں فرماتے ہیں نیلی فام چھت کے نیچے صحیح ترین حدیث کا ذخیرہ موطا امام مالک. حافظ, موطا کے حافظ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, موطا کی 482 حدیثیں. آپ مارکیٹ سے موطا امام مالک خریدیں, 482 حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. موطا کی 482 حدیثیں امام مالک کی سند کے ساتھ بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. آپ موطا امام مالک بھی خریدیں اور بخاری مسلم کو مارکیٹ سے خریدیں, کھولیں, ورگردانی کریں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 256 میں پیدا ہوتے ہیں. 1 صدی بعد لکھی جانے والی کتاب کے اندر, 1 صدی پہلے لکھے ہوئے جانے والی کتاب کی سندیں اور روایتیں اور متن اس کے اندر موجود ہیں. 1 صدی کا فاصلہ, 1 صدی کا فاصلہ. موطا امام مالک, بخاری اور مسلم. موطا کی حدیث امام بخاری اور مسلم کی سند کے ساتھ جو امام مالک کی سند ہے رسول اللہ تک ثابت ہوتی ہے. آپ موازنہ کریں, موطا میں حدیث پڑھیں گے وہی حدیث بخاری میں پڑھیں گے, وہی حدیث مسلم میں پڑھیں گے. اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں 100 سال کے بعد ایک کتاب کی حدیثیں جو دوسری کتاب میں درج ہوئی ہیں, یقین جانے نقطہ تو بڑی دور کی بات ہے, ایک شخص کا بھی فرق نہیں آیا ہے. پھر کیوں نہ کہوں کہ حدیث میرے اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے. کون کہتے ہیں حدیث اجمی سازش ہے؟ لوگ محدثین کو نہیں سمجھتے ہیں. ایک دنیا میں ڈرامہ ہوا تھا دنیا کے اندر. ڈرامہ کیا تھا؟ 10 لوگ بٹھا دیے گئے, پاپی, کالے دل والے, کالے منہ والے 10 لوگ بٹھائے گئے. کاغذ کے ایک پرزے پر ایک جملہ لکھا گیا, جملہ, اور ایک شخص کو کہا گیا آپ آہستہ سے اس کے کان میں یہ جملہ کہہ دیں. اس نے کہہ دیا. اسے کہا آپ اگلے کو کہہ دیں. اس کو کہا آپ اگلے کو کہہ دیں, حتیٰ کہ 10ویں کے پاس آ گئے اور 10ویں کو کہا کہ آپ لوڈلی اونچی آواز سے وہ جملہ بتائیں, اور کاغذ کا وہ پرزہ سامنے رکھا
اور اس کی زبان سے جو جملہ سامنے آیا، دونوں کا موازنہ ہوا، زمین اسمان کا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو حدیث، یہ حدیث اس راوی نے بیان کی، اس کے پاس گئی، اس کے پاس گئی، اس کے پاس گئی، کیا اعتبار ہے حدیث کا؟ کیا بات کرتے ہو؟ لاؤ موطا امام مالک، 482 حدیثیں ہیں، 482 حدیثیں، بخاری مسلم کے اندر نقطے کا فرق تو دور کی بات ہے، شوشے کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، یہ اللہ کے دین کو گرانا چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اس زمین سے مٹانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی منکر حدیث ایسا نہیں ہے میرے ناقص علم کے مطابق جو قرآن کا منکر نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں سر سید کو، آپ جانتے ہیں غلام محمد پرویز کو، یہ لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے، یہ لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے، یہ آدم علیہ السلام کی شخصیت کو نہیں مانتے تھے، یہ ابلیس کے منکر تھے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایک منکر حدیث نہیں ہے، سر سید سے لے کر نیچے تک آ جائیں، نیاز فتح پوری ہو، اسلم جیراج پوری ہو، غلام محمد پرویز ہو، تمنا عمادی ہو، کوئی بھی منکر حدیث ہو، ایک منکر حدیث دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کی جنت کو مانتا ہو، جو جہنم کو مانتا ہو۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، قرآن مانو، قرآن مانو، حدیث نہ مانو۔ قرآن کیوں مانو؟ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، قرآن مانو۔ یہ عقل کے اندھے ہیں بیچارے، ان میں عقلیں نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، انہوں نے ٹکراؤ کن سے اختیار کیا ہے؟ انہوں نے ائمہ محدثین کے ساتھ ٹکراؤ کیا جو پارسا اور متقی تھے، اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ تھے، جن کو اللہ نے اپنے دین کی نصرت کے لیے پیدا کیا تھا، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ آیا ہے۔ یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ یہ شکست خوردہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں محدثین کے تقوی اور ورع کا، محدثین کی بھی کیتی کیا دیانت تھی۔ محدثین کرام اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں۔ آپ کے غامدی صاحب نے اب کھلے لفظوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں جنت کو نہیں مانتا، بات جراثیم کی کاروبار سمجھ گئے نا آپ میری۔ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں جنت میں حوریں نہیں ہوں گی۔ آپ جنت کی حوروں کی بات کرتے ہیں، آپ کے بڑوں نے تو جنت کا انکار کر رکھا تھا، جن کی آپ خوشہ چین ہیں، آپ حوروں کی بات کرتے ہیں۔ غامدی صاحب اللہ آپ کو اس جنت میں لے جائے جس میں حوریں نہیں ہوں گی، اللہ آپ کو اس جنت میں داخل کرے جس میں حوریں نہیں ہوں گی۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ ان کا نہ قرآن پر ایمان ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث پر ایمان ہے، ویسی باتیں کرتے ہیں۔ حدیث دین نہیں ہے، حدیث یہ اور حدیث وہ اور حدیث وہ، اور اتنے نالائق اور اتنے کم ظرف ہیں، اتنے کم ظرف ہیں۔ محدثین کے ساتھ ٹکراؤ ہے، صبح سے لے کر شام تک کوشش ہے، رسول اللہ کی ایک حدیث بھی گرا نہیں سکے، ایک حدیث بھی نہیں گرا سکے۔ ایک حدیث رسول سے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو محروم نہیں کر سکے، اتنے نالائق ہیں۔ اور ایک حدیث کی رکت، احترام اور محبت کسی مومن کے دل سے نہیں نکال سکے، اتنے نالائق ہیں۔ اور محدثین اللہ نے ان کو کمال دیانت اور علم سے نوازا ہوا تھا۔ یہ تو محدثین کا ایک گروہ، ایک لشکر، ایک جند اللہ، ایک حزب اللہ تھا۔ یہ ایک محدث کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ایک محدث کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ محدثین اللہ رب العالمین کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، ایسے پسندیدہ بندے تھے جنہوں نے قرآن و حدیث پر پہرا دیا، قرآن کے الفاظ پر پہرا دیا۔ لوگوں نے قرآن میں تغیر و تبدل لانے کی کوشش کی، محدثین اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کسی میں کیا ہمت کہ اللہ کے کلام میں تغیر اور تبدل لائے، الفاظ قرآن کے الفاظ پر پہرا دیا۔
اور قرآن کے معنی پر بھی پیرا دیا، قرآن کے معنی و مطالعے پر بھی پیرا دیا۔ دنیا میں لوگ آئے کہتے تھے قرآن کا یہ حکم، یہ فیصلہ، یہ مسئلہ، یہ حقیقت پر معمول نہیں، یہ مجاز ہے۔ اذا الشمس کبرت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، کہتے ہیں سورج کہاں لپیٹ دیا جائے گا؟ سورج نہیں، بلکہ یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ محدثین نے کہا یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک سلسلہ چلتا آیا، پھر اللہ نے ایک اپنا خاص بندہ دنیا میں بھیجا، اتنا مبارک، جس کی خیر آج بھی اللہ نے دنیا میں پھیلا رکھی ہے، جس کو دنیا ابن تیمیہ کہتی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ دو بت تھے، ایک مجاز کا، ایک تعویل کا، دونوں کو گرا کر دھڑام سے نیچے گرا دیا اور مسلک محدثین کو ثابت کیا کہ سب حقیقت پر معمول ہے، مجاز پر معمول نہیں ہے۔ نہیں جانتے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے یہ شریعت کے اندر لوگوں نے داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے، یہ حدیث، اس کا مطلب مجاز 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 مجاز، تعویل 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 تعویل۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو حقیقت پر معمول، یقیناً حقیقت پر معمول تھی، اس کو مجاز پر معمول ہونے نہیں دیا۔ اللہ کے دین پر پیرا دیا محدثین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے الفاظ پر پیرا دیا، اور حدیث کے مطالب و معانی پر بھی پیرا دیا۔ قربان جائیے، ایک محدث امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی لے لے، آپ اپنے 4 اساتذہ سے، یہ بڑا مسئلہ ہے جی، یہ جو خسر پسر ہے میرے خیال میں پروگرام ختم کرنا چاہیے۔ آپ ادھر دیکھ لیں، میں یہ کیا مسئلہ ہے جی، توجہ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ نہیں ہے جی، توجہ ہے جی؟ اچھا نہیں، آپ کی نہیں جی، ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ اچھا ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، آپ اس طرف کوئی نہیں آنے دیں گے، ادھر کھڑے ہوں ان کو روکیں گے اس طرف۔ اگر کوئی مہمان علماء عالم آتے ہیں تو ان کو لائیں ادھر آرام سے۔ اچھا جی، امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث اپنے 4 اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔ کتنے اساتذہ سے؟ یہ میرے اساتذہ ہیں، محدثین ہیں، اس نے مجھے حدیث بیان کی، اس نے بھی، ایک حدیث کو بیان کرنے والے 4 محدث ہیں۔ یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے حرف واو بیان کیا، ان تینوں نے بیان نہیں کیا۔ حالانکہ واو ذکر نہ بھی کرے تو حدیث کے معنی میں فرق نہیں آتا تھا، لیکن دیانت علمی کا تقاضا تھا۔ امام ابو داود بول پڑے 4 اساتذہ سے حدیث، یہ حرف واو میرے فلاں استاد نے مجھے بیان کیا، ان تینوں نے بیان نہیں کیا۔ یہ دیانت علمی تھی محدثین کی، اللہ نے ان کو کمال عطا کیا ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کے حوالے سے کیا سلسلے بنا دیے ہیں۔ آل صحابہ کے دباچہ میں ڈاکٹر سپرنگر حیران ہو جاتا ہے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، ہائے اسلام کی تاریخ اتنی حیرت زدہ تاریخ ہے کہ 5 لاکھ افراد راویان حدیث، روات حدیث، ان کی زندگی کا بایو ڈیٹا جمع کر دیا ہے۔ آج کوئی راوی، ہمیں تحقیق چاہیے، کتابوں میں محفوظ ہو گیا، اس کی شب و روز کیسے تھے، وہ کیسا تھا، اس کا دین کیسا تھا، اس کا استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، کس علاقے سے تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، کیا صورتحال تھی، سب کچھ محفوظ ہو گیا ہے۔ قرآن کی سند نہیں ہے، حدیث کی سند ہے۔
جس راستے سے قرآن آیا اسی راستے سے حدیث آئی ہے. حدیث معتبر ذریعہ ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے. اللہ رب العالمین نے حدیث کی سچائی پر دلیل چھوڑی ہے. جیسے قرآن میں الف لام میم غلبت الروم، رومی غالب آئیں گے. قرآن نے پیشین گوئی کی، رومی غالب آئے، چشم فلک نے دیکھا. قرآن نے پیشین گوئی کی، تبت یدا ابی لہب و تب. قرآن کی پیشین گوئی ثابت ہوئی. ابو لہب کافر ہو کر ہلاک ہوا، مرا، یہ قرآن نے بتایا تھا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حقانیت و سچائی پر اللہ نے دلائل چھوڑے ہیں. ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے حرم سے بہر آگ لگ جائے گی. مدینے کے حرم سے بہر آگ لگ جائے گی، اور آگ کی شدت اتنی ہوگی، اس کے علاوہ اتنے اونچے ہوں گے کہ لوگ دور دور تک اپنے اونٹنیوں کے کوہانے دیکھ لیں گے. بسرا مقام پر اس کے علاوہ دکھائی دیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی تھا. اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے یہ الفاظ کہ مدینہ کے حرم سے بہر آگ لگے گی. راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ. امام بخاری کب فوت ہوتے ہیں؟ 256 میں فوت ہوتے ہیں. امام مسلم 5 سال کے بعد 261 میں فوت ہوتے ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. ابو ہریرہ کے شاگرد نے ان سے روایت کی. وہ اپنے شاگردوں کو کرتے کراتے یہ روایت امام بخاری امام مسلم تک پہنچی اور انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کر دی. امام بخاری دنیا سے چلے گئے. متداول کتاب محدثین کے پاس ہر جگہ عام ہے، لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. مدینہ کے حرم سے بہر آگ لگے گی. 300 سال گزر گئے، لوگ حدیث تو پڑھتے ہیں مگر آگ نہیں لگی. 4 صدیاں بیت گئی مگر آگ نہیں لگی. حدیث بخاری مسلم میں موجود، آج بھی موجود، کل بھی موجود، 1000 سال پہلے بھی موجود تھی، 1200 سال پہلے بھی موجود تھی. 500 سال گزرے، 5 صدیاں گزر گئیں. رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مدینہ کے حرم سے بہر آگ لگے گی. 600 سال گزر گئے. 635 کے اندر آگ لگی. پھر چشم فلک نے دیکھا اور زمین کا سینہ گواہ ہے. وہ جلی بھنی زمین، وہ جبل محروق بول بول کر بتاتا ہے رسول اللہ کی حدیث سچی ہے. یہاں وہ آگ لگی تھی. آج بھی جا کر دیکھ لیں، تاریخ بتاتی ہے انسانوں کی. چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے. قرآن اور حدیث دونوں منزل من اللہ، منزل من جانب اللہ، دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے. قرآن کے اجمال کو حدیث بیان کرتی، اس کی تفصیل کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں حدیث قرآن کا بیان، تبیان، تفسیر، توضیح، تشریح ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن باقی اور اس کی تفسیر ضائع ہو جائے؟ قرآن باقی اور تفسیر ضائع ہو جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ثبوت پر کئی دلائل بیان کی ہیں. امام الاجری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قرآن میں 30 آیات بینات ہے. کتنی؟ 30. یہ بات ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کی ہے. بعد والے علماء نے وہ ساری کی ساری آیات 30 کی 30 آیات وہ جمع کر دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ نے واجب کر دی ہے. قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی ہے. اللہ نے خبر دی ہے، اللہ کی خبر کی تصدیق اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. رسول اللہ نے خبر دی ہے، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا واجب ہے. واجب
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کتاب و حکمت کے معلم ہیں۔ کہتے ہیں کتاب کا معنی کتاب یعنی قرآن، اور حکمت کا معنی کتاب، حکمت کا معنی کتاب، یہ کہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ، یہ تو قرآنی اسلوب کے اور فصاحت و بلاغت کے ضابط اور اصولوں کے خلاف بات ہے۔ یہ کیسا کلام ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ ایک ساتھ ذکر ہو گئے کتاب و حکمت۔ کتاب کا معنی قرآن، حکمت کا معنی سنت، کتاب کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی حدیث۔ قرآن و حدیث دونوں کی تعلیم دیتے ہیں، دونوں کی۔ سبحان اللہ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ کتاب بھی منزل ہے اور حکمت بھی منزل ہے۔ یاد رکھیے، کتاب اکیلی اس کا ذکر ہو الکتاب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، مکتوب۔ قرآن بھی لکھا ہوا اور حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ یا اس کا معنی الکتاب کا معنی حکم اللہ، اللہ کا حکم، جیسے سورۃ النساء میں حکم اللہ، کتاب اللہ علیکم، تم پر اللہ کا حکم واجب ہے، کتاب اللہ علیکم، اللہ کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم تم پر واجب ہے، ماننا ہے تم نے۔ ایسی ہی کتاب کے حوالے سے کہ کتاب مانا اللہ کا حکم، قرآن و حدیث جو اللہ کے احکام ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ یا الکتاب ہو تو سنت کی التزامی دلالت ہو جاتی ہے، سنت کی التزامی دلالت ہو جاتی ہے۔ جیسے سیدنا عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کے احکام کافی ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کافی ہے۔ اکیلی کتاب آئے تو اس میں حکمت بھی شامل ہوتی ہے، اس میں حدیث بھی شامل ہوتی ہے، اور اکیلی حکمت آئے تو اس میں قرآن شامل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہی حکمت ہے۔ قرآن بھی، ہر قرآن وحی ہے، ہر وحی قرآن نہیں، ہر حکمت قرآن ہے، ہر حکمت قرآن ہے، ہر قرآن حکمت ہے، ہر قرآن، اور ہر حکمت قرآن نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ بھی حکمت ہے۔ کتاب اور حکمت ایک ساتھ آ جائیں، کتاب اور حکمت ایک ساتھ آ جائیں، امت کا اجماع ہے۔ شیخ الاسلام ثانی ابن قیم نے الروح کے اندر لکھا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث ہے، یہ مومنوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ ہر دور میں مسلمان قرآن اور حکمت کی یہی تعبیر پیش کرتے رہے ہیں۔ قرآن و حکمت، کتاب و حکمت، کتاب الگ آئے تو حکمت اس میں داخل، حکمت الگ ہے تو اس میں کتاب داخل۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، قرآن حکمت ہے، حدیث بھی حکمت ہے۔ اکیلی کتاب اس میں حکمت داخل، اکیلی حکمت اس میں کتاب داخل۔ جیسے ایمان اور اسلام ایک ساتھ آئے تو ایمان کا معنی ایمان اور اسلام کا معنی اسلام ہے، صرف اسلام آئے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے، صرف ایمان آئے تو اس میں اسلام بھی داخل ہے۔ سوری، یہی معنی کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، اسی طرح فقیر اور مسکین کا لفظ ہے، ایک ساتھ آ جائیں، فقیر کا معنی فقیر اور
مسکین کا معنی مسکین، مسکین اکیلا ہے، فقیر اس میں داخل ہے، فقیر اکیلا اس میں مسکین داخل ہے. جیسے بر و تقوی، بر الگ آئے اس میں تقوی بھی داخل ہے، اور تقوی آئے اس میں بر بھی داخل ہے. ایک ساتھ آئے تو بر کا معنی بر اور تقوی کا معنی تقوی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو اتارا ہے، کتاب و حکمت کو اتارا ہے. اب یاد رکھو قرآن کو حکمت کہتے ہیں، حدیث رسول کو بھی حکمت کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کیا کہا؟ حکمت کیوں کہا؟ اس لیے کہا حکمت الدابہ، حکمت الدابہ، حکمت جانور، خچر اور گھوڑے کی لگام، خچر اور گھوڑے کی، اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کی لگام کو گھوڑے کی کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں. اس کو لگام نہ دے تو وہ بدکتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حدیث لگام ہے. جب تک حدیث کی لگام نہ لگے انسان قرآن کے راستے پر گامزن کبھی ہو سکتا نہیں. اس لیے حکمت و دعوہ، حدیث ہے تو قرآن کو صحیح سمجھے گا، قرآن کی روشنی تک پہنچے گا. حدیث نہیں تو کبھی قرآن تک پہنچ سکتا. حکمت الدعوہ، حکمت الدعوہ کہتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہتے ہیں انزلہ کا معنی کیا معنی کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اتارا، اعلیٰ سے اسفل کی طرف، نیچے، اوپر سے نیچے کو اترنا، یہ ہے انزلہ. کہتے ہیں اچھا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کیا معنی کرو گے؟ اللہ نے کیا لو بھی اتارا؟ لو تو زمین سے نکلا ہے. انزلنا تو وہاں بھی آیا. ہم کہتے ہیں آپ کو علم نہیں ہے، قرآن کریم میں انزلنا 14 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کتنے معنی میں؟ عربی زبان میں تو وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، ایک ایک لفظ کئی معانی اور مطالب کو محیط ہوتا ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ انزلہ 14 معنی میں مستعمل ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں انزلہ خلقنا کے معنی میں ہے، خلق و انشاء کے معنی میں ہے. وَخَلَقْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا پیدا کیا. لوہا قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، کہتے ہیں کیا کپڑے تمہارے لیے شلوار اور قمیص اوپر سے اتارے گئے؟ تم سنت کے اتارنے کی بات کرتے ہو انزلنا سے. ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، یہاں بھی کیا البسنا، کیا معنی؟ البسنا، ہاں یہاں پہنانے کے معنی میں انزلنا آیا ہے. وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ فرماتے ہیں 8 اصناف کے چوپائے مویشی ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. یہاں وَأَنزَلَ کا معنی خلق ہے، وَأَنزَلَ کا معنی تو حکمت کا، کہ یہاں انزلہ حکمت والا انزلہ، وہ کون سا انزلہ؟ ہم کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو نزول قرآن کا وہی حکمت کا، جو نزول قرآن کا وہی حکمت کا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ نے قرآن کو اتارا، جو معنی قرآن کے اتارنے کا ہے وہی حکمت کے اتارنے کا ہے. کہتے جی اصل معنی یہ تھا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ، وہی بات وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے، کتاب اتاری ہے. اور بھائی حکمت کا عطف کس پر ڈالا گیا؟ کتاب پر ڈالا گیا. عطف جو ہے یہ مغایرت چاہتا ہے، کتاب اور ہے حکمت اور ہے، کتاب اور ہے حکمت اور ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کا نزول فرمایا ہے. پھر آگے کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ،
کہتے ہیں پتہ چلا کہ کتاب اور حکمت ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہو کتاب قرآن اور حکمت حدیث ہے، یعظکم بھی، اللہ اس کے ساتھ تمہیں واعظ کرتا ہے۔ معلوم ہوا پیچھے جو کتاب و حکمت ہے ایک ہے، یعنی کتاب بمعنی حکمت اور حکمت بمعنی کتاب ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جب مقصد ایک ہو، جب مقصد ایک ہو تو ضمیر مفرد بھی لائی جا سکتی ہے۔ یہ قانون ہے عربی زبان کا، یہ واقف نہیں عربی زبان سے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، ولا ينفقونها، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو یہاں کیا ہے پیچھے؟ ذہب اور فضہ، ذہب اور سونا اور چاندی، سونا الگ دھات ہے، چاندی دونوں کا ذکر آیا ہے، لیکن ہا ضمیر ولا ينفقونها، ولا ينفقونها، ہا ضمیر مفرد ہے کیونکہ مقصد ایک ہے، مقصد ایک ہے، مفرد ضمیر کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دعوا نہیں، دعوا نہیں، دعا واحد آنا کیا چاہیے تھا، اذا دعواکم، دعوا نہیں، تثنیہ نہیں، واحد مفرد، کیونکہ مقصد ایک تھا، مقصد ایک۔ جب مقصد ایک ہو، ایک اللہ کا ذکر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو واحد ضمیر کے ساتھ اس مقصد کو بیان کر دیا۔ ایسے ہی یعظکم بھی وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وانزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بھی، یہاں یہی معنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ثبوت قرآن سے دیا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہاں تو قرآن کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو رسول اللہ کا وصف بیان ہو رہا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے، آپ کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ وما ینطق عن الہوی، رسول اللہ کے نطق کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے نزول کی بات نہیں ہو رہی، اور نزول قرآن کی یہاں بات، یہ نطق رسول کی بات، رسول گویا ہوتا ہے، رسول بولتے ہیں۔ وما ینطق عن الہوی، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی سے ہوا کی نفی کر دی۔ ہوا، خواہش نفس، میرے رسول خواہش نفس سے نہیں بولتے، میرے رسول خواہش نفس سے، پہلے اللہ نے اس بات کی نفی کر دی، نفی ہو گئی ہوا کی۔ آگے نطق رسول کو بیان کیا، ان ہوا الا، ان نافیہ اللہ کے سیاق میں آ گیا، ہوا ضمیر کا مرجع نطق ہے، رسول اللہ کا نطق صرف اللہ کی وحی ہے۔ دین میں کبھی بھی رسول اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کر سکتے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن نطق رسول حدیث رسول ہے، نطق رسول حدیث رسول ہے۔ قرآن کہتا ہے نطق رسول اللہ کی وحی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ کہتے ہیں اگر رسول یہ مجھ پر جھوٹ باندھے، مجھ پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں، اب گویا ہوتے ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف جھوٹ بولیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو سے پکڑ کر آپ کی رگے جان کاٹ دوں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا گیا وہ قرآن اور حدیث تھا، ایسے تو نہیں قرآن حدیث جیسے دیگر علوم آسمان سے اترے، قرآن بھی اتر آیا، حدیث بھی اترا، نہیں، قرآن اترا فرشتوں کے پیرے میں اترا،
اور حدیث اتری فرشتوں کے پیرے میں اتری. ہوتا ہے نا سرکاری خزانہ منتقل ہو, حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ولو تقول علینا بعض الاقاویل. میں ایک جگہ گیا, وہاں وہ قادیانیوں کا تھا سلسلہ, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگے. میں نے کہا خبردار میرے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرو, میں تو آپ کی لائبریری میں آیا ہوں, یہاں کچھ استفادہ کرنا ہے, کتاب ایک دو حوالے دیکھنے ہیں, اس لیے آیا ہوں, خبردار. میں کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جو جھوٹی کی بات کرتے ہو نا آپ لوگ, کہتے کیسا جھوٹا؟ ولو تقول علینا بعض الاقاویل, جھوٹا ہوتا تھا اللہ رگے جان نہ کاٹ دیتے. میں نے کہا یہ آیت دلیل ہے, وہ جھوٹا تھا. سچا ہوتا اللہ اس کی رگے جان کاٹ دیتے, سچا نہیں تھا تو اللہ نے رگے جان نہیں کاٹی. وہ اپنا منہ لٹکا کے بیٹھ گئے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی سچائی کی؟ لاؤ. یہ تو رسول کریم جو اللہ کے سچے رسول ہیں ان کے بارے میں ہے. انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ذکر ہمارے بعض ساتھی مانا کرتے ہیں قرآن. قرآن کس لفظ کا ترجمہ ہے بھائی یہاں؟ نحن نزلنا الذکر, ہم نے ذکر کو نازل کیا. ہم نے ذکر کو, ذکر کا معنی نصیحت, ذکر کا معنی واعظ. قرآن نصیحت ہے, حدیث رسول بھی, قرآن اللہ کا ڈر خوف پیدا کرتا ہے, حدیث رسول بھی اللہ کا ڈر خوف پیدا کرتی ہے. قرآن اللہ کی عبادت کا کہتا ہے, حدیث رسول بھی اللہ کی عبادت کا کہتی ہے. جس چیز کو قرآن ثابت کرتا ہے حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے, جس چیز کو حدیث بیان کرتی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے ذکر نازل کیا, ہم نے ذکر نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن ہے اور ذکر سے مراد رسول اللہ کا بیان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. ذکر سے مراد قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. کیوں؟ یہاں ذکر کس معنی میں ہے؟ یہ جو ذکر ہے, ذکر یہ تذکیر کا اسم مصدر ہے جو مذکر اسم فاعل کے معنی میں ہے, کہ ہم نے قرآن جو تذکیر کرنے والا, جو نصیحت کرنے والا, حدیث جو نصیحت کرنے والی ہے, ان دونوں کو نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں ذکر کرا دیا. قد انزل اللہ علیک, قد انزل اللہ الیکم ذکر رسول یتلو علیکم آیات اللہ. ہم نے آپ کی طرف مبعوث کیا. یہاں انزلہ کا معنی مبعوث کیا. کسے؟ مذکر رسول کو. جس طرح قرآن مذکر ہے, حدیث مذکر ہے, اس طرح قرآن و حدیث جس پر نازل کی اتاری گئی ہے یہ وہ بھی ہستی کیا ہے؟ مذکر ہے. وہ بھی نصیحت کرتے ہیں, وہ بھی جو خود مذکر ہے, ان کی حدیث بھی مذکر ہے, ان پہ نازل ہونے والی کتاب بھی مذکر ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث رسول کے حوالے سے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. کہ میرے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو, یہ نصیحت کو آپ کی طرف نازل کیا ہے کہ آپ اس کا بیان کریں. کیا کریں؟ بیان کریں. وہ بیان تو حدیث ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا بیان نہیں کیا, اس آیت پر آپ کا عمل کدھر ہے بتائیے تو صحیح نا. ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا, اس کا جمع کرنا, اس کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. ثم ان علینا بیانا, اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے. بخاری مسلم کے اندر عالم اہل بیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے, ان نبینہ علی لسانک, ان نبینہ علی لسانک. میرے پیغمبر ہم تیری زبان پر اس قرآن کا بیان کریں گے, تیری زبان پر قرآن کا
بیان کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جی کیا بات ہوئی، یہ کل کی لکھی ہوئی حدیث ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور لکھنا یہ علم کا خادم ہے، علم اصل علم نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، یاد اس لیے کہتے ہیں نا علم صدور میں ہے، سطور میں نہیں ہے، لکھنے کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، پہلے انبیاء لکھنا نہیں جانتے تھے، اکثر صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ لکھنا تو یہ علم کی خدمت اور علم کا خادم ہونا ہے۔ اصل کیا ہے؟ علم کو یاد رکھنا، علم کو یاد رکھنا۔ کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب بعد میں لکھی گئی، کیا اعتبار اس پر؟ یہ اعتراض صدیوں پہلے قرآن کے حوالے سے مشرکین مکہ نے بھی کیا۔ آخری بات کرتے ہیں، 5 منٹ میرے باقی ہے۔ سبحان اللہ، مشرکین مکہ نے سورۃ بنی اسرائیل 14 مطالبات، کتنے مطالبات؟ 14 مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں کر کے دکھائیں، یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے، یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ کتنے مطالبات؟ 14۔ آپ دکھا دیں، ثابت کر دیں، مطالبہ ہمارا پورا کر دیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ کیا ان کے مطالبات پورے ہو گئے؟ ایک مطالبہ بتائیں۔ اور ایک مطالبہ یہ تھا، او ترقا فی السماء، محمد آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ کیسے لوگ تھے سنگ دل جو رسول کریم کے ساتھ ایسا سنگین مزاج کرتے تھے۔ او ترقا فی السماء، آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ محمد آسمان پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، تیرا آسمان پہ چڑھ جانا بھی ہمارے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، آسمان سے کتاب لاؤ، آسمان سے کتاب لاؤ، ہم اس کی برگردانی کریں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، پھر ہم فیصلہ کریں گے تجھے رسول ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاباً، سبحان اللہ، اگر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیتا ہو سکتا مسلمان ہو جاتے، کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا، مگر میرے اللہ کے علم میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے بارے میں یہ مطالبہ ہے کہ قرآن لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ کل حدیث کے بارے میں بھی یہ بات آئے گی، جو جواب منکرین حدیث قرآن کا دیں گے وہی ان کی ہماری طرف سے ان کو حدیث کے حوالے سے ہو جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، میرے پیغمبر یہ کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، آسمان سے آپ کتاب اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر لائیں، یہ آپ سے کتاب اخذ کریں، لے لیں، اس کی ورق گردانی کریں، کہیں یہ تو جادوگر ہے۔ یہ ماننے والے اور ان کو اگر بتا دے حدیث لکھی ہوئی تو یہ مان لیں گے بھلا؟ کوئی قرآن کا اصول ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں؟ کوئی ہے ایسی بات؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے آپ طرف وحی کی ہے جو پیغمبروں پر وحی کی جاتی ہے۔ وہ کون سی وحی؟ جو نوح نبی پر وحی کی گئی تھی، آپ پر بھی وحی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے۔ نوح نبی پر نازل ہونے والی وحی کدھر لکھی ہوئی ہے؟ کون سی کتاب نوح نبی پر اتاری گئی تھی؟ بتائیں کتنے نبی جن پر وحی آئی کتاب نہیں اتاری؟ وہ کہتا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر وحی اتاری ہے۔ قوموں نے نہیں مانا، اللہ نے ان پر عذاب دیا، ان کی حدیث کو نہیں مانا، ان کی حدیث کو نہیں مانا، اللہ نے ان پر عذاب اتارا، اور محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو نہ ماننے والوں پر بھی اللہ کا عذاب اترے گا۔ کیسی بات ہے؟ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ میرے نبی جس سینے میں قرآن ہے اسی سینے میں حدیث ہے، جس سینے میں قرآن ہے اس سینے میں حدیث ہے۔ قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ جس راستے سے قرآن آیا
جس تسلسل و تواتر سے قرآن، اس تواتر سے حدیث آئی ہے، قرآن کو مانتے اور حدیث کو نہیں مانتے، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتا تھا، آپ گویا ہوتے میں نوکے قلم پر لاتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے کہا وَرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، بے تقاضا بشریت بھی بات کرتے ہیں، آپ بے تقاضا بشریت بات کرتے ہیں، غصے میں ہوں تو بات کرتے ہیں اور عام حالت میں ہوں تو تب بھی بات کرتے ہیں، آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں رک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھنے سے رک گیا۔ جب پتہ چلا فرمایا یا عبداللہ اکتب، عبداللہ بن عمر بن عاص میری حدیثیں لکھا کر، والذی نفسی بیدہی، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، رسول اللہ نے اپنی انگلی مبارک اپنے ہونٹ مبارک کی طرف اٹھائی، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں جی قرآن وہی مطلب اور حدیث وہی غیر مطلب ہے، قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی غیر جلی ہے، یہ کیا تقسیم آپ نے کر دی؟ ہم نے کہا یہ تو قرآن نے تقسیم کی ہے۔ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بلا جی قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، نماز میں نہیں ہوتی، نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے، مگر حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، میں بھی ہوتی ہے، حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے، مگر حدیث کی تلاوت نماز میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، اے نبی کی بیویو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا یہ انعام یاد کرو، تمہارے گھر میں رسول گویا ہوتے ہیں، حدیث رسول سنی سنائی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 3 طرح کی وحیوں کا ذکر کیا۔ کتنی طرح کی؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، مستقل وحی کا اللہ نے ذکر کیا، إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُرْسِلَ رَسُولًا بِإِذْنِهِ فَيُحْيِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کتنی وحی؟ 3۔ پہلی کون سی؟ وحی مستقل، پردے کے پیچھے، اور فرشتہ، ارسال رسول، اور ہے ایک ارسال رسول والی، ایک ہے ارسال رسول والی، یعنی قرآن اور حدیث۔ قرآن بھی فرشتہ لے کر آتا اور حدیث بھی کبھی کبھار فرشتہ لے کر آتا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو قرآن فرشتہ لے کر آتا تھا۔ باقی جو ہے مستقل وحی کا ذکر ہے، پردے کے پیچھے جو وحی کا ذکر ہے، وہ کون سی وحی ہے؟ کس پہ آئی ہے؟ بتائیں نا، قرآن نے تو بتایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ اور ایک وحی جلی اور خفی ہوتی ہے، ایک جلی ہوتی ہے، خفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ چاہتے پورا دین انسانوں کی ضرورت قرآن میں بیان کر دیتے، حدیث کی ضرورت نہ رہتی۔ حدیث کی ضرورت کیوں آئی؟ اس لیے آئی لِيَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ ظاہر کر دے کہ رسول کا متبع کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ یہ فرق حدیث کرتی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قبلہ ہم نے بنایا، یہ بیت المقدس جس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم نے بنایا۔ کہاں بنایا؟ قرآن میں اس کا ذکر، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا تھا، ہم نے بنایا تھا۔ کہاں بنایا؟ قرآن میں تو نہیں اس کا ذکر۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، وہی خفی ہے، وہی خفی۔ اس میں اللہ نے حکم دیا بیت المقدس طرح کے نماز پڑھو، اور قرآن نے حکم فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس کو منسوخ کر دیا اور تعویل قبلہ کا حکم دے دیا قرآن نے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا کر اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ کہ رمضان میں بیویوں کے پاس جائیں تو نفسوں کی خیانت، بھئی قرآن نے منع تو نہیں کیا کہ رمضان میں بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے؟ یا تو قرآن پہلے منع کرتا اور کوئی جاتا تو قرآن اس کو خیانت کہتا۔ قرآن نے منع تو نہیں کیا، حدیث نے منع کیا، وہی خفی نے وہی غیر مطلوب نے اس کی مخالفت کو، حدیث کی مخالفت کو اللہ نے خیانت سے تعبیر کیا اور حکم دیا کہ تم، قرآن نے حکم دیا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔